تیسرا نقطہ جس کے متعلق میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں، کبیرہ گناہوں کی نشانیاں بھی آپ نے سنی اور پھر اس کے بارے میں دنیا کا رد عمل بھی آپ نے سن لیا۔ کبیرہ گناہ ہیں کون سے؟ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث کا ایک مبارک ٹکڑا پڑھا تھا، ان من اکبر الکبائر الاشراک باللہ۔ کبیرہ گناہ سارے جمع ہو جائیں، سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ شرک کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی کو سجدہ ہی کر دیں، صرف یہ نہیں ہے کہ قبر کو سجدہ کر دیں، کسی انسان کو سجدہ کر دیں۔ لوگوں نے تو یہاں بھی راہیں نکال لی، یہ تعظیم کا سجدہ ہے، یہ فلاں سجدہ ہے۔ یہ سارے سجدے صحابہ نے کیوں نہیں کیے؟ ان سے بڑے بھی کسی کے پیارے دل ہیں۔ صحابی نے یہی تک سوال کیا تھا، اللہ کے رسول فلاں لوگوں کا رویہ یہ ہے جو کیسر و کسرا اور بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں کہ لوگ جا کے سجدہ کرتے ہیں، تو آپ کو تو اللہ نے ان سے بڑا بنایا، ہم بھی یہ کام نہ کریں؟ فرمایا لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها۔ اگر میں کسی انسان کو کہتا کہ تم سجدہ کرو کسی انسان کو، تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ میں نے اس کو بھی نہیں کہا انسان انسان کو سجدہ نہیں کرے۔ یہ بھی عبادت ہے۔ جب یہ آیت اتری اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، عیسائی جو ہیں اپنے پادریوں کو اپنا رب بنا لیتے ہیں۔ عدی بن حاتم مسلمان ہوئے، کہتے اللہ کے رسول یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ہم تو اپنے پادریوں کو رب نہیں مانتے تھے، بڑا ہی مانتے تھے۔ آپ نے ایک سوال کیا، سمجھنے والا ذرا غور کیجئے۔ عدی ایک بات تو بتاؤ، اللہ نے جس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ چیز حرام ہے اور آپ کا لارڈ پادری یہ کہتا ہے کہ یہ حلال ہے، تم کیا کہتے تھے؟ کہتے ہم تو حلال ہی کہتے تھے کیونکہ پادری نے کہا ہے۔ کہ اللہ جس چیز کو حلال کہتے اور پادری کہتا نہیں یہ حرام ہے، تم کیا کہتے تھے؟ کہتے ہم تو حرام ہی کہتے تھے۔ فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ تو بڑی خوبصورتی سے اللہ کے رسول نے سمجھا دیا، اللہ ذوالجلال کے مقابلے میں اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ کی نہ مانو میری مانو، یہ طاغوت ہے اور یہ شرک ہے جس کی دعوت کو دے رہا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کر دینا اور محمد مصطفیٰ کے مقابلے میں پیش کر دینا، اس سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا، الاشراک باللہ والعقوق، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ والیمین الخموس، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ آج اگر پاکستان کی سروے رپورٹ پیش کی جائے، کتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ روزانہ عدالتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ۔ بیچارے جو بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے محترم اور مکرم، جو ان جھوٹوں کا سامنا بھی کرتے ہیں اور آخر انہیں پھر کچھ فیصلہ بھی دینا پڑتا ہے۔ جھوٹی گواہیاں، ایفیڈیوٹ پیش کرنا، حدیث کہتی ہے یمین الغموس کی بات اللہ کے رسول ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور بار بار آپ کہتے، پھر آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ اور دوسری روایت میں آتے ہیں صحابہ پریشان ہو گئے کہ کس کی بات کر رہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا تدع الدیار باللاقع، جو جھوٹی گواہی دیتا ہے اللہ اس کے گھر کو برباد کر دیتا ہے۔ تو شرک اور والدین کی نافرمانی کے بعد جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے۔ چوتھا جو بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ، جس کو آج لوگ محسوس ہی نہیں کرتے، وہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔
اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ 3 قسم کے لوگ. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، یہ گمراہ لوگوں کی نشانی ہے. کون لوگ مایوس ہوتے ہیں؟ ان من الکبائر الیأس من روح اللہ، کبیرہ گناہ کرنے والے مایوس ہوتے ہیں. تیسری بات، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید کافر ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے. اور اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، کبیرہ گناہ ہے. اس لیے مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے کہ مایوس ہو کے اپنی زندگی کو برباد کر لینا، اور مایوس ہو کے انسان جو ہے بسا اوقات اپنی جان کو ہی ختم کر لیتا ہے، خودکشی سوسائڈ کر لیتا ہے. اس لیے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، جس کے اندر ایمان ہے وہ کبھی خودکشی نہیں کرے گا، تمنا بھی نہیں کرے گا، کیونکہ شریعت نے خودکشی کی اور موت کی تمنا سے بھی روکا ہے. سوسائڈ کرتا ہے کینیڈین، جاپنیز، امریکن، اٹالین، سب کچھ ہے، دل میں سکون نہیں ہے. یہ سکون تو ایمان سے آتا ہے، اللہ کے ذکر سے آتا ہے، قرآن سے آتا ہے، عبادت سے آتا ہے. ان کو کیسے سکون ملے گا؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. میرے بندو جو گناہ کر بیٹھے ہو مایوس نہ ہونا، تمہارا رب ہر گناہ کو معاف کرنے پہ قادر ہے. ایک بوڑھا انسان ٹیکتے ٹیکتے آیا اور آ کے کہتے اللہ کی سن میری بھی معافی ہو سکتی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہتے ما ترکت حاجتا ولا داجہ، نہ میں نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا گناہ چھوڑا ہے. کہا معافی مل سکتی ہے. کہتے ہیں وغدراتی وفجراتی، میں نے جتنے فسق و فجور کیے، میں نے دھوکے کیے، وہ بھی معاف ہو جائیں گے. فرمایا سچی توبہ کر لو کہ آئندہ نہیں کروں گا، اللہ وہ بھی معاف کر دیں گے. تو وہ اس خوشی سے ہی کہتا کہتا بوڑھا واپس چل دیا، کہتا ہے وغدراتی وفجراتی، یہ کتنا پیارا دین ہے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. بعض لوگ بیمار ہو جاتے کہتے ہیں ہمیں تو معافی ملنی نہیں ہے. یہ کس نے وہی آپ کی طرف کر دی کہ معافی ملنی نہیں ہے؟ ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ. کتنے لوگوں کی زبانوں پہ یہ لفظ آتے ہیں. وہ اللہ تو شیطان کی بھی سنتا ہے. شیطان نے کہا تھا ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے. اللہ نے اس کی بھی سن لی. کیا تم شیطان سے بھی برے ہو؟ یہ شیطان ہے جو تمہیں اللہ کے بارے میں اکساتا ہے، مایوس کرتا ہے اس کی رحمت سے. یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے. ریاکاری کو جس کو ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں، کبیرہ گناہ ہے. ریاکاری کا معنی کیا ہے؟ میں کوئی کام کرتا ہوں تو دنیا کو راضی کرنے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، واہ واہ کے لیے، چرچے کے لیے. آج کیا کہیں اور کیا نہ کہیں، ایک ہی التجا ہے اللہ سے، اللہ ہمیں معاف کر دے. دور ہی ایسا آ گیا. کسی نے صابن کی چکی کسی بیچارے کو دینی ہوتی، کہتے پہلے پکچر اترواؤ تو پھر آپ کو یہ 20 روپے کی چکی دیں گے. کسی نے گٹر کا افتتاح کرنا ہوتا ہے، اکرمکم اللہ، اللہ آپ سب کو عزتیں دے، وہ کہتے ہیں اس کی بھی پکچر اتارو. اور کتنے اللہ کے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں اور ساتھی کو کہتے ہیں پکچر اتارو، خود ہاتھ اٹھاتے دعا نہیں مانگ رہے ہوتے. کذاب، جھوٹے انسان، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بیت اللہ میں دعا کر رہا ہوں. تمہارا رب تو دیکھ رہا ہے نا، تم دعا نہیں کر لے، پکچر کے لیے ہاتھ اٹھائے. کچھ تو اللہ کا خوف کر لو، اس سے بڑی جگہ تو کوئی نہیں ہے. وہ بیت اللہ کا طواف کرتے، ایک شخص جو ہے وہ ایک چلتے چلتے ساتھ لگا
تو عورت نے آگے سے شعر پڑھ کے کہے ساری زندگی کے گناہوں کو دھونے کے لیے تو یہاں آئے، تم یہاں آ کے بھی گناہ کی اگر نیت کرو گے تو دھلانے کے لیے کہاں جاؤ گے؟ اور جگہ کون سی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں اس لیے نمازیں پڑھتا ہے کہ لوگ راضی ہوں، لوگ جو ہے ان میں چرچا ہو، اللہ قیامت کو اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے، سارے مومن اور مومنہ عورتیں سجدے میں چلی جائیں گی، رہ جائیں گے تو ریاکار رہ جائیں گے، یہ جھکنا تو چاہیں گے لیکن جھک نہیں پائیں گے، فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، ان کی کمر تخت بن جائے گی، خر علی قفا، گدی کے بل گر جائیں گے، پچھلی طرف گر جائیں گے، سجدہ نہیں کر پائیں گے، پوری کائنات کے سامنے یہ ذلت ہو۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یہ دعا پڑھا کریں تاکہ اللہ ریاکاری سے بچائے۔ اللہم اجعل عملی کلہ خالصا واجعلہ لوجہک خالصا، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل فیہ احد نصیبا۔ سیدنا عمر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا اللہ میرا ہر عمل نیک بنا اور اپنے لیے خاص فرما، کسی کا اس میں حصہ نہ رکھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھٹے گناہ کے متعلق بھی فرمایا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور اس کے بارے میں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، جس کو سود کہتے ہیں، آج دیہاتوں میں بیاج اس کو کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ سود اور بیاج کا کام کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ درہم و ربا اشد من 36 زنیہ، 36 مرتبہ بدکاری کرنے کا جتنا گناہ ہے اس سے زیادہ گناہ ایک درہم سود کھانے کا گناہ ہے۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، لعنت سود کھانے والے پر بھی، کھلانے والے پر بھی، گواہ ایز اے وٹنس جو پیش ہوتا ہے، ایک دو لوگ، اور ڈرافٹنگ کرنے والا، کتابت کرنے والا۔ دوسری روایت میں آتا ہے وہ ہم فیہ سوا، اللہ کی لعنت میں یہ چاروں ہی برابر ہیں، کھانے والا اور کھلانے والا اور لکھنے والا جو کانٹریکٹ سائن کرتا کرواتا ہے، یہ گناہ میں سارے برابر ہیں۔ اگر کسی کو پتا ہے یہ سود ہے تو ایک درہم جو ہے وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ اس کا گناہ ہے۔ اور دوسری روایت نے تو حد ہی مکا دی، اور کیا کہہ دیا، 72 گناہ ہے سود کے، ادناہا اتیان الرجل امہ، سب سے گھٹیا گناہ اتنا ہے کہ کوئی اپنی والدہ سے زنا کرتا ہے۔ اور آج یہ شعور ختم ہو گیا۔ غریب مسکین دیہاتوں میں رہنے والے علاج معالجے کے لیے کاش کہ ہم خود بندوبست کریں ان کا، وہ بیچارے چند ٹکے چودھریوں سے لیتے ہیں تو بیاج پہ لیتے ہیں، ساری ساری زندگی بیچارے وہ اپنے آپ کو مارتے رہتے ہیں، ان کے قرضے نہیں اترتے۔ اور یہ ظالم خون چوسنے والا، اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس کا گناہ کتنا ہے اور کل قیامت اس کی سزا کتنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھٹا گناہ بھی بیان کیا ہے، اور وہ گناہ کیا ہے؟ تکبر کرنا۔ ہم اس کو بھی کوئی معمولی شے سمجھتے ہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ تکبر ہے کیا؟ مہنگا سوٹ پہننا تکبر نہیں ہے، خوبصورت جوتی پہننا تکبر نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے دل میں تکبر ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کہا اللہ کے رسول ہر بندہ چاہتا ہے اس کا لباس اچھا ہو، جوتا اچھا ہو۔ فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوب جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ اچھا لباس اور اچھی جوتی تکبر نہیں، تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور آج دیکھ لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا
کسی ڈیرے میں جائے تو کوئی کام کرنے والا کرسی پہ بیٹھ جائے اور نہیں نہیں نیچے بیٹھو، تکبر نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ بطر الحق، قرآن کی بات آ جائے، اللہ کے رسول کی بات آ جائے، پھر میں اور آپ اپنی مرضی کریں، یہ تکبر نہیں تو کیا ہے؟ ہم نے ٹھکرایا، میں نہیں مانتا اس کو۔ اللہ ایسے الفاظ سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ حدیث میں آتا ہے جتنے تکبر کرنے والے ہیں، یحشر المتکبرون یوم القیامت کامثال الزر، اللہ چیونٹیاں ان کو بنائیں گے قیامت کے دن، پوری کائنات ان کو روندتی گزرے گی۔ جتنے تکبر کرنے والے ہیں، بازو کھول کے چلنے والے ہیں، حدیث میں آتا ہے اذا مشت امتی مطیطا، میری امت کے لوگ جب بازو کھول کھول کے چلیں گے اکڑ کے، اللہ ایسی قوم پہ پھر عذاب کیا دیں گے، نیک لوگوں پہ برے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ظلم و زیادتی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، ان میں قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے۔ آج کسی کی جان کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ اور ایک ہی حدیث میں سناؤں گا، لو ان اہل السماوات والارضین اشترکوا فی دم واحد لاکبہم اللہ فی النار، کسی مسلمان کا قتل اتنا بڑا گناہ ہے، ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمانوں کی مخلوقات 14 کے 14 طبق اگر کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ قیامت کے دن 14 کے 14 طبق جہنم میں ڈال دیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، زندگی میں کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہ کرنا، کسی کو قتل نہ کرنا۔ دیکھو کتنا اسلام پیارا ہے۔ اسلام کہتا ہے جو کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے 14 طبق جہنم میں جائیں گے، لیکن آج ان ظالموں سے، کافروں سے متاثر ہو کر مسلمان بھی کہنا شروع ہو گئے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں اور نہ دہشت گرد مسلمان ہیں، دہشت گرد ہے تو کافر ہے، یہودی ہے اور عیسائی ہے۔ یہ ایسی بات نہیں میں کر رہا۔ آپ جانتے ہیں ہٹلر کون تھا؟ مسلمان تھا۔ اس عیسائی نے جو کچھ کیا، آپ سوچئے کہ آج تک میڈیا نے اس کو کہا یہ دہشت گرد، کتنے لوگوں کو قتل کیا۔ جوزف اسٹالن کو دیکھیے، یہ مسلمان تھا، 20 ملین انسانوں کو قتل کرنے والا یہ شخص، کسی نے آج تک کہا کہ یہ دہشت گرد ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ماؤ زیدنگ کے بارے میں نام سنا ہوگا، جس شخص نے انسانوں کو بھوکا مروا دیا، آج تک کسی نے اس کو دہشت گرد نہیں کہا، یہ مسلمان تو نہیں تھا۔ 4 لاکھ انسانوں کی گردنیں اڑانے والا مسولنی کافر تھا، یہودی تھا، کسی نے کہا یہ دہشت گرد ہے؟ یہ مسلمان تھا؟ کبھی اپنی تاریخ بھی پڑھا کرو۔ مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا، بری ہے مسلمان دہشت گردی سے، اور دہشت گردی مسلمانوں سے دور ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا ہی نہیں ہے کہ تم کسی کی جان کے پیاسے بن جاؤ، یہ تو جانوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ اور جہاد بھی فرض ہوا تھا تو اس لیے مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، یہی تو بات سمجھ نہیں کسی کو آتی۔ یہ شوکا کون تھا جس نے جنگ میں 1 لاکھ مسلمانوں کو مروا دیا؟ یہ مسلمان تھا؟ کون نہیں جانتا کہ جارج بش نے جب عراق پہ پابندیاں لگائی تو 5 لاکھ بچے اسی لیے مر گئے کہ نہ دوائی تھی، نہ ان کے پاس کوئی علاج تھا، نہ کوئی کھانے کو کوئی چیز تھی۔ یہ عراق اور افغانستان کے اندر یہ کون دہشت گردی کر رہا ہے؟ یہ فلسطین کے اندر کون ہے جو دہشت گردی کر رہا ہے؟ نیزوں پہ نوچنے والے، برما کے اندر ذبح ہونے والے تو مسلمان ہیں، کرنے والے تو کافر ہیں۔ دہشت گرد کافر ہے، مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو یہ کہتا ہے کچھ چڑیا پہ رحم کرے گا اللہ اس پہ بھی رحم کرے گا، اور مسلمان تو یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول نے دیکھا ایک پرندے کے بچوں کو صحابہ نے پکڑ لیے، فرمایا فوراً چھوڑ دو،
میری غیرت برداشت نہیں کرتی، کوئی پرندہ بھی دکھ میں آئے، اس کی ماں پڑھا رہی ہے، چھوڑ دو اس کے بچوں کو۔ جو پرندے کے بچوں کا محافظ دین ہے، وہ انسانوں کو قتل کروانے کا حکم دیتا ہے۔ اپنی تاریخ کو مسخ ہونے سے بچائیے۔ مسلمان اور اسلام دہشت گردی کی بات نہیں کرتا، یہ محبت کی بات کرتا ہے۔ ہاں اگر کسی کے دماغ میں کوئی کیڑا آ جائے کسی کافر کے، وہ کیڑا نکالنے کے لیے پھر اسلام کہتا ہے جہاد کرو، اب ان کی گردنیں بھی اڑاؤ اور ان کے جوڑوں پہ مارو کہ اٹھ نہ سکیں، پھر بزدلی نہیں دکھاتا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔ جھوٹ بولنا، بہتان بازی کرنا، گالی گلوچ کرنا اور بدگمانی کرنا اور پانی کسی کو دینے سے انکار کر دینا، گھر میں پانی کو لینے آئے نہ دو، باہر کو نل لگایا ہوا ہے تو وہاں سے پانی نہ لینے دو، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ مسلمانوں کی راستوں میں اگر کوئی تکلیف دیتا ہے، یہ ڈاکو ڈکیتی کرنے والے کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔ راستے کو خراب کرنا جس سے کہ مسلمان کے گزرنے کے لیے مسائل پیدا ہو جائے، حدیث میں آتی ہے جو مسلمانوں کو راستوں میں تکلیف دیتا ہے فقد وجبت علیہم لعنتہم، ان پہ لعنت واجب ہو جاتی ہے۔ یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرنا اور اسی طرح لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے جھوٹ بولنا، جس کو آج اسٹیٹ ڈرامے کا نام دے دیا گیا ہے، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ لوگ ہنسے، ان کو انٹرٹینمنٹ ملے، اس کے لیے ویل ہے۔ اگر روایت پہ غور کیا جائے تو جہنم میں کافر پھینکا جائے گا، 40 سال کے بعد جہاں پہنچے گا اس وادی کا نام ویل ہے۔ اللہ ذوالجلال ہر کبیرہ گناہ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔